بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ وقال تعالی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ محترم حاضرین، دنیا میں اگر آپ توحید اور شرک کی تاریخ پڑھیں کہ دنیا میں پہلے کیا تھا تو تمام آسمانی کتابوں اور تاریخی شواہد کے اعتبار سے یہ بات اب علمی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں پہلے توحید تھی، شرک پہلے نہیں تھا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں مادہ پرست لوگوں کا جو دنیا کے وجود اور پھر مرحلہ وار مختلف قسم کی ترقیات اور نظریہ ارتقاء کے قائلین کا کہنا ہے کہ انسان پہلے امیبا تھا اور پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا، یا الگ الگ ارتقائی نظریات ہیں، اور ان تمام میں جس کو ٹوٹمزم کہتے ہیں انگلش میں اور عربی میں توتمیہ، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان کو مذہب اور عقیدے کا علم ہی نہیں تھا، انسان جنگلوں میں جانوروں کی طرح جیتا تھا، بتدریج اس کے اندر عقیدے کا شعور آیا، تہذیب و تمدن آئی، علم اور ترقی کے راستے پر وہ گامزن ہوا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور اور پھر قرآن مجید یہ بیان کرتے ہیں جو متفق ہیں، اور تاریخی شواہد بھی اس پر اب شامل ہو گئے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان جو ہے، آسمانی کتابیں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام سادے اور عام آدمی نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر یا نبی بھی تھے، اور نبی توحید والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی بیان کرنے اور ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو، اس حقیقت کو کہ نبی سے بہتر انسان عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا دنیا کا پہلا انسان انتہائی مہذب اور اعلیٰ معیار کا انسان تھا، نبی تھا اور توحید تھی۔ بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق انسانوں کی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک توحید ہی توحید تھی، شرک کا وجود نہیں تھا۔ اس پورے عرصے میں، مدت میں اگر کوئی گناہ پایا گیا تو وہ شرک سے کم درجے کا تھا، قتل ہے، چوری ہے، اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی مختلف شکلیں۔ شرک جو پیدا ہوا دنیا میں سب سے پہلے قوم نوح میں پیدا ہوا، اور اس شرک کے وجود کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے لوگوں کو نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے بنانے پر ابھارا کہ ان کی یادگار بنا لی جائے، جیسا کہ سورہ نوح میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے تعلق سے قرآن نے ذکر کیا، اور اس کی تفسیر بخاری میں حضرت ابن عباس کے قول کی شکل میں موجود ہے کہ ان 5 لوگوں کے وفات پر قوم کے لوگوں نے شیطان نے آ کے کہا کہ ان کی کچھ یادگار بنا لی جائے، تصویریں مجسمے بنائی گئی۔ پھر کچھ دن گزرتا گیا، اگلی نسل جب آئی تو شیطان نے ان کو یہ پاٹھ پڑھایا، سبق پڑھایا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کا وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، ان کی عبادت کا وسیلہ لگاتے تھے، یہ تمہارے وسیلے ہیں، واسطے ہیں۔ اب علم بھلا دیا گیا، جہالت کی بنیاد پر لوگوں نے شیطان کے اس وسوسے اور اس گمراہ کن فکر کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اور اپنے بزرگوں کو اللہ کا وسیلہ اور واسطہ مان کر اللہ اور اپنے درمیان ان کی پوجا پاٹ شروع کیے۔ یہ شرک کا آغاز تھا، اور آپ شرک کی پوری تاریخ پڑھ لیں تو تاریخ میں آپ کو یہ نظر آئے گا ہر جگہ کہ جتنے بھی مشرکین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں بڑی وجہ یا ان کا دل کا شبہ شرک کرنے کے لیے جو وہ جواز کے طور پر اپنی فہم میں دلیل پیش کرتے ہیں جبکہ وہ دلیل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جن بزرگوں اور بڑوں کو وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ اصل رب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا جس زبان کے ماننے والے جو بھی نام دیتے ہوں اللہ کو، اس کے درمیان اور ہمارے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے۔
خود کفار مکہ کا کہنا تھا، قرآن نے ان کے قول کو نقل کیا کہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے۔ گویا یہ وسیلے اور واسطے کا عقیدہ شرک کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں جو مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ شرک کرتے ہیں، قبر پرستی، بزرگ پرستی، تعزیہ پرستی، پیر پرستی، جو پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور عبادات کے احکامات اللہ سے پھیر کر ان کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ آپ ان کی عبادت کیوں کہتے ہیں، تو خیر کفار مکہ تو یہ مانتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کہیں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور یہی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ اور واسطہ ہے، اور پھر اس کے لیے عقلی طور سے ایسی بھونڈی باتیں بیان کرتے ہیں جو کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق اور زیبا نہیں ہیں۔ وہ انسانوں کو دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر رکھتے ہیں کہ دیکھیے بادشاہ کے پاس وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، وزیر کی، ملکہ اور شہزادوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گویا ویسے ہی سمجھ لیے کہ بادشاہ جس طرح وزیر کا محتاج ہے اور اس کے بہت سارے کام وزیر انجام دیتا ہے، وزیر کا دباؤ قبول کرنے پر بادشاہ مجبور ہے، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسا مانتے ہیں کہ وہ اپنے اولیاء صالحین اور انبیاء کا محتاج ہے اور ان کے دباؤ میں آ جائے گا؟ یا پھر ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی محبت میں یہ خوف ہوگا کہ اگر ان کی بات نہیں مانوں گا تو یہ روٹھ جائیں گے، جیسے کہ بادشاہ سے شہزادے شہزادیاں یا اس کے بیٹے بیٹیاں یا اس کی ملکہ جو ہے روٹھ جاتی ہے؟ کیا اس قسم کی بات اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھ رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور اس کی جلال کو، اس کے مقام اور مرتبے کو ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ یہاں جو ہمارا درس جاری ہے اس میں 9ویں نمبر کے نقطے پر صاحب کتاب نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید میں جو توحید الوہیت کی دعوت دنیا کو دی ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلایا ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ایمان کی مضبوطی اور لوگوں کو دعوت دینے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے۔ اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مشرکین جو اپنے بتوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وسیلہ اور واسطہ سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ ان کے پاس شفاعت کا کوئی حق نہیں ہے، شفاعت کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کائنات پوری کی پوری اللہ کی ہے اور اللہ ہی سے مانگا جائے گا، رزق کر اللہ کی حکمرانی ہے، روزی طلب کرنا ہے تو آپ اللہ سے مانگیں گے، ایسے ہی شفاعت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار کی اور ملکیت کی چیز ہے، لہٰذا اس کو مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگا جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر مضمون ذکر کر کے حقیقت کو کھول دیا، واشگاف کر دیا، اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کا معاملہ جو ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس جیسے انسانوں کے درمیان سفارش اور شفاعت ہوتی ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر ایک فیکٹری کے مالک کا یا ایک ادارے کے ذمہ دار کا آپ سے بہت اچھا تعلق ہے، اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا فلاں ادارے کے ذمہ دار سے کام ہے، آپ میری سفارش کر دیجیے، اور آپ بغیر اجازت کے جا کے اس سے یہ کہتے ہو کہ دیکھو میں تمہارے پاس فلاں کام سے آیا ہوں، آپ اس سے اجازت نہیں لیتے، بلکہ وہ اگر نہ بھی چاہتا ہو دل میں کہ یہ سفارش نہ کرے تب بھی آپ دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی، میرا یہ کام کرنا پڑے گا، وہ میرا بہت قریبی ہے، تعلق والا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، فلاں اور فلاں ہے، اس نے پہلی بار مجھ سے کام کہا یا وہ میرے پاس یہ کام لایا، لہٰذا آپ کو یہ کرنا ہوگا، اور وہ بھی اگر انکار بھی کرے گا تو بڑی پریشانی سے انکار کرے گا یا پھر اس کو دباؤ قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے حدیث شفاعت پڑھی ہے لمبی، جو میدان محشر کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ اولو العزم رسولوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آج دیکھیے لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانی، کیا حالات ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ اللہ کے پاس سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام لوگ عذر کریں گے کہ مجھے فلاں غلطی یاد آ رہی ہے، حضرت آدم بھی، حضرت نوح علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، فلاں کے پاس جاؤ، اپنے پاس سے دوسرے کے پاس بھیجیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ آج میں خود اپنے سلسلے میں خوف زدہ ہوں، ان ربی قد غضب اليوم لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا، نہ کبھی اس کے بعد ہوگا۔
مجھے آج اپنا خوف ہے، تم فلاں کے پاس جاؤ، ان کو اللہ نے یہ فضیلت سے نوازا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آخر میں پہنچیں گے تو آپ سے گزارش کرنے کے بعد بھی آپ فوراً سفارش نہیں کریں گے، بلکہ آپ مقام محمود پر جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ایسی حمد و ثنا اللہ کی بیان کریں گے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں جانتا۔ اور پھر آپ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، اب مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ شفاعت کبریٰ آپ کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے۔ اور پھر حدیث میں یہ ہے کہ بعد میں آپ کو اور بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سفارش جو اللہ کے پاس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگی، پہلی بات دماغ میں رکھیں۔ لہذا اس میں کہا ایک تو یہ دو باتیں سفارش کے بارے میں اچھی طرح قرآن و حدیث کے، اور بالکل صاف مضمون ہے، یہ بالکل صاف۔ اسے پڑھنے کے بعد بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ مضمون انتہائی صاف ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم فلاں مزار پہ جائیں گے، فلاں بابا کی درگاہ پر حاضری دیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی حاضری دے رہے ہیں تو وہ ہمارا قیامت کے دن ساتھ دیں گے، ہم دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، سفارش کریں گے۔ وہ سفارش کرنے کا حق ان کو ہے، آپ کو کیسے پتہ؟ یہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اور پھر اجازت دے گا تو دے گا، آپ کے لیے اجازت دے گا، کیا یہ پتہ ہے؟ یہ دو باتیں دھیان میں رکھنی ہے۔ جو سفارش ثابت شدہ قرآن و حدیث میں شفاعت ہے وہ شفاعت، اور جو مشرکین کی شفاعت ہے وہ شفاعت منفیہ ہے، اللہ نے اس کا رد کیا کہ کوئی انسان اپنے طور سے دنیا میں جس طرح سفارش ہوتی ہے، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروا لے گا، ایسا وہاں ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اجازت دے گا کسی کو، یہ دو باتیں دماغ میں رکھیے ہمیشہ، کہ فلاں کو کہے گا کہ تم سفارش کرو، یہ اجازت دے گا تب وہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ اس سے اہم ہے کہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کرو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ ابو جہل کے لیے کر سکتے ہیں؟ مشرک کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ملے گی، قرآن و حدیث میں بالکل صاف مضمون ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے 2-3 آیتیں صرف بطور مثال بیان کی، اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، آپ کہیے تو کہ اگر ایسا ہو کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو تب بھی تم ان کو سفارشی مانتے ہو؟ ان کا کوئی اختیار، طاقت، قدرت نہ ہو، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ غور سے سنیے آیت نمبر سورہ زمر آیت نمبر 43-44 جا کے ترجمہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جن کو تم سفارشی سمجھ کے پکار رہے ہو، یہ بت، یہ بزرگ، یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ صالحین، اگر بتاؤ اگر ان کو کچھ بھی اختیار نہ ہو تب بھی تم ان کو سفارشی بنا رہے ہو؟ ہاں، ولا یعقلون، اور نہ وہ سمجھ سکتے ہو، ان کو یہ بات معلوم بھی نہیں پڑ رہی ہے، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یہ قرآن کا یہ جملہ یاد رکھیے، آپ کہیے کہ شفاعت کا پورا اختیار، جمیعا پورا کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے، ساری کے ساری شفاعت اللہ کا اختیار ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اب جب اللہ کا اختیار ہے تو آپ بابا سے، نبی سے، پیر سے، فلاں سے اور فلاں سے کیسے لے سکتے ہو؟ سمپل سی بات، میں نے اس سے پہلے بتایا کہ یہ قلم میرا ہے، یہ قلم آپ اگر چاہیے تو مجھ سے مانگیں گے کہ آپ مجھے یہ پین دے دیجئے، کسی اور سے بولیں گے کہ ان کی جیب میں جو قلم لگا ہوا ہے مجھے دے دیجئے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ کو عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن غور کیجئے کہ یہ مشرک جو دوسروں سے سفارش مانگ رہے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، اس سے بھی پورا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں جو چیز ہے وہ دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ یہ کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ شفاعت اللہ کے لیے پوری کی پوری، جمیع، تمام کے تمام، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین کی ملکیت اس کی ہے۔ تو جیسے دنیا کی ساری چیز ذرہ ذرہ، پتا پتا اس کے اختیار کے تحت ہے، ایسے ہی سفارش بھی اسی کا اختیار ہے، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، کوئی اپنی طرف سے کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا۔ ثم الیہ ترجعون، یہ تو سارا کا سارا اسی کا ہے، اور پھر تم کو سب کو اسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا، وہی فیصلہ کرے گا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری جگہ
یہ آیت الکرسی میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پہ بھی اللہ نے سوال کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کوئی ہے ایسی طاقت قوت؟ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا، یہ آگے آ رہی ہے سورہ فاطر کی آیت، اس کے آگے کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے مارے دہشت کے اپنے پروں کو مارتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے جب اللہ صرف ارادہ کرتا ہے کسی فیصلے کے سنانے کا، سورہ نبا وغیرہ میں آپ نے بارہا پڑھا ہے، سنتے ہیں روزانہ قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ اس دن قیامت کا دن کا حال یہ ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل، فرشتوں کے سردار جبرائیل اور فرشتے صف لگا کر کھڑے ہوں گے، صف بصف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ بات نہیں کریں گے، اپنا لب ہلا نہیں سکیں گے، کوئی شخص بولنے کی طاقت اور یارہ نہیں رکھے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ رحمان اجازت دے تو یہ لب کھولیں گے فرشتے، فرشتوں سے نیک، فرشتوں کے یہاں تو برائی کوئی کا سوال ہی نہیں ہے۔ جو لوگ صالحین پر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے دہشت کے مارے پروں کو مارتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں فیصلہ کرے کہ میں اس کو جہنم میں ڈال رہا ہوں، تو فرشتوں میں سے کوئی یا صالحین میں سے کوئی کھڑا ہو کے بولے گا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تیرا اپنا فیصلہ یہ بدل، اس کو جہنم میں مت ڈال، جنت میں ڈال، یہ میرا محبوب ہے؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو سمجھا نہیں ہے، بندوں کو بندگی کو نہیں سمجھا۔ انبیاء اور صالحین کا یہ حال ہوگا کہ اللہ کے سامنے بولنے سے، زبان کھولنے سے کترائیں گے، جب تک اجازت نہ ملے کوئی بولے گا نہیں، تو خود سے سفارش کریں گے، اللہ کا فیصلہ بدلوائیں گے۔ اگر اللہ کا فیصلہ بدلوانے لگا کوئی سفارش کے ساتھ تو اللہ فعال لما یرید، اور اپنے فیصلوں میں اکیلا اور تنہا، یعنی توحید والی بات نہیں رہ جائے گی، اللہ احد اور واحد نہیں رہ جائے گا۔ کیونکہ جب ایک آدمی اگر ایک چیز کا میں فیصلہ کر رہا ہوں تو میرا اکیلے کا فیصلہ ہے، امیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ایسا ایسا کیجئے، اب ان کے کہنے پر اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا ارادے کے ساتھ ساتھ ان کا ارادہ بھی شامل ہو گیا، میں اپنے ارادے میں، فیصلے میں اکیلا نہیں ہوں۔ ایسے ہی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دینا نہیں چاہتا، لیکن فلاں بابا اگر سفارش کریں گے یا ان کی مزار پہ جا کے ان سے مانگوں گا اور وہ بولیں گے، اللہ پہ دباؤ ڈالیں گے یا اللہ سے گزارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہوئے دے دے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ کے ارادے کے ساتھ ان کا ارادہ بھی شامل ہو گیا۔ اللہ فعال لما یرید نہیں رہا۔ آپ ایسا مان رہے ہو جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے، بابا اس کو بولتے ہیں کہ نہیں یہ مت کر یہ کر۔ اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے کسی کے دباؤ میں، کسی کی سفارش پر۔ اللہ تعالیٰ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے؟ اس ایک جملے میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے کمال کو سمجھے۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں سفارش کر دے، کوئی ذات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت اس تناظر میں غور سے سنیے، یہاں میں نے ایک بات نہیں کہی ہے، کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے نہیں ہو۔ ایک چیز تو یہ واضح تھی کہ اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، لیکن یہ عام طور سے پہلو لوگ نہیں جانتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں یا نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک کرتے ہیں کہ کس کے لیے سفارش ہوگی، یہ بھی حد متعین ہوگی۔ وہ سورہ جو میں نے بھی بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی نا کہ آپ مانگیے دیا جائے گا، وہیں آگے دیکھیے فَيَحِدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر ہوگی، اس حد سے آگے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی حدیث میں ہے بخاری مسلم کی، جو لوگ صفات کا استدلال کرتے ہیں اس سے غور سے پڑھ لیں۔ ایک تو اجازت سے ہوگی اور اللہ حد مقرر کرے گا۔ ایسے ہی یہاں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، کچھ کام نہیں آئے گی، مگر مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور جس سے خوش اور راضی ہوگا۔ یہ جملہ سورہ نجم کی آیت ہے، اس کو غور سے سنیے اور جا کے قرآن مجید کے ترجمے میں عربی کے اعتبار سے غور و فکر کیجیے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ سفارش اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، ایک تو اجازت ملے گی فرشتوں کو تب وہ کریں گے، دوسرے جس کو اللہ چاہے گا کہ اس کے لیے سفارش ہو، اس کے لیے سفارش ہو، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی۔
بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خود اللہ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعت کا رسول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کی سفارش سے فائدہ اٹھانے والا سعادت مند شخص کون ہوگا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف بھی کی کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے، کہ اس لیے کہ تم کو علم کے سلسلے میں بڑی حرص اور شوق ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ شخص میری سفارش کا حقدار رہے گا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الایمان میں، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک قبول کی جانے والی دعا دی گئی، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں کہ ایک اسپیشل دعا دی گئی کہ آپ مانگیے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا مانگ لی، جلدی کی کا مطلب دنیا میں مانگ لی، وقد اختبأت، اور کما قال اختبأت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اپنی دعا کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو روک دیا، اس کو دنیا میں نہیں مانگا، دوسرے لفظوں میں کہہ لیے کہ ریزرو کر دیا قیامت کے لیے۔ کیوں؟ اپنی امت کی سفارش کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ کئی طرق سے نقل کی امام مسلم رحمہ اللہ نے، ایک میں یہ جملہ ہے کہ اب میری یہ سفارش قیامت کے دن ہر اس شخص کو، میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو۔ کتنی واضح بات کہی، یعنی اللہ کی سفارش پانے کے لیے بھی توحید کا ہونا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بننے کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سفارش کا اختیار نہیں ہے، جب آپ کو نہیں ہے تو کسی پیر فقیر، کسی صاحب قبر، کسی ولی بزرگ کو کیا ہوگا؟ حاصل کلام یہ کہ جو سفارش قیامت کے دن ہوگی وہ دنیا کے لوگوں کی سفارش کی طرح نہیں ہے، اس لیے جو بولتے ہیں ساری بات کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، فلاں کے پاس جانے کے لیے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی، اس سے اوپر جانے کے لیے اس سے بڑے وسیلے کی، پھر چاند پہ جانے کے لیے راکٹ کی ضرورت ہے، یہ سارے فلسفے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اس قسم کے خیالات درست ہی نہیں ہیں۔ چاند ہم سے دور ہے اس لیے راکٹ کی ضرورت ہے، چھت ہر ہمارے درمیان فاصلہ ہے اس لیے سیڑھی اور دادر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں، چاند کی طرح دور نہیں ہے اللہ، علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ میرا بندہ میرے بارے میں جب سوال کہے تو اسے بتا دو کہ میں قریب ہوں، تو آپ کس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم، یہ قرآن میں ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگے، بابا سے بولیں گے، وہ بولیں گے، بادشاہ آپ سے بلا کے بول رہا ہے کہ کیا چاہیے بول، تو آپ بول رہے ہیں نہیں آپ سے نہیں بولوں گا، وزیر سے بولوں گا، اس سے تو بادشاہ اور ناراض ہوگا کہ میں خود کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگ اور تو بولتا ہے کہ مجھ سے نہیں کہے گا، بلکہ جو ہے میرے فلاں اور فلاں ماتحت سے کہے گا اور وہ مجھ سے کہے گا تب میں تجھے دوں گا، تو یہ تو بادشاہ کی بے عزتی ہے۔ تو سفارش کا اللہ کے یہاں اس طرح کا شفاعت کا جو مشرکین کا عقیدہ تھا، جو آج مسلمان کہلانے والے بھی اگر اس طرح کا عقیدہ رکھ رہے ہیں تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، شرک کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہاں ان آیتوں پر بس کیا انہوں نے، ایک آیت کا میں اور ذکر کر دوں، سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو دنیا میں عقل لگا کے سفارش کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی طرح، اس کا رد قرآن نے بہت شاندار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ لوگ، یہ مشرکین اللہ کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، نقصان اور نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، تو اس سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ پہلا جملہ یہ۔ پھر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ، یہ جو جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے آگے والا جملہ جو بیان کیا بہت غور سے سنیے، آپ جتنے بھی یہاں ہمارے یہاں قبر پرست و وسیلے باز لوگ ہیں، مشرکانہ وسیلہ اور سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں اس آیت کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم وما فی الارض، کیا تم اللہ تبا، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض،
کہ جو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی بات جانتا نہیں، آپ تم اللہ کو بتا رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اللہ آگے جواب دے رہا ہے کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو آسمان اور زمین کی جو اللہ کو نہیں پتہ۔ تو دو مطلب کیا اس کا علماء نے، ایک تو یہ کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کے پاس، اللہ کو نہیں معلوم ہے، تم کو معلوم ہے، تم اللہ کو بتا رہے ہو، اللہ کو نہیں پتہ، ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ جو عقیدے یہ شفاعت والے جو عقلی دلیل دیتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس سفارش، جیسے بادشاہ کے پاس سفارش کرنے جا رہا ہے ایک آدمی کہ وزیر سے بولے، آج ہمارے ہاں وزیر اعظم یا وزیر منسٹر یا کوئی کلیکٹر وغیرہ کے پاس جا رہا ہے کسی کا وسیلہ لے کے، پہچان لے کے، ضمانت لے کے، تو کیوں لے جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلیکٹر آپ کو اور مجھ کو نہیں پہچانتا، ایم ایل اے صاحب کو پہچانتا ہے، ایم ایل اے ہم کو پہچانتا ہے، ایم ایل اے جا کے بولتے ہیں کہ نہیں میں ان کو جانتا ہوں، یہ اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ایسی ایسی ضرورت ہے، میں اس کے بارے میں فلاں فلاں گواہی دیتا ہوں۔ تو کلیکٹر کو، حاکم کو، وزیر اعظم کو، بادشاہ کو ہمارا تعارف حاصل نہیں ہے، وہ درمیانی شخص جو وسیلہ اور واسطہ بن رہا ہے، سفارش بن رہا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ایسا ایسا ہے، میں جانتا ہوں۔ اس لیے سفارش کی ضرورت پڑ رہی ہے نا کہ وزیر اعظم آپ کو ہم کو پہچان نہیں رہا ہے، بادشاہ نہیں پہچان رہا ہے، ادارے کا ذمہ دار ہمیں نہیں پہچانتا، تو وسیلہ اس کا لگاتے ہیں جو ہم کو پہچانتا ہے اور اس کو پہچانتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان باباؤں کو، مردوں کو، اولیاء اور صالحین کو وسیلہ بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ مطلب یہ بابا آپ کو پہچانتے ہیں، یہ اولیاء اور صالحین پہچانتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کو نہیں پہچانتا، یہ بتائیں گے کہ دیکھ تیرا یہ بندہ جو ہے مقروض ہے، اس کا قرض ادا کر دے، اس کو اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے بیماری دور کر دے، اس کی فلاں فلاں مشکل ہے اس کو آسان کر دے۔ یہ اللہ کو یہ بابا اور پیر اور مردے بتائیں گے، اللہ کو نہیں معلوم ہے آسمان اور زمین کی بات، یہ وسیلے والے بتائیں گے۔ سبحانہ اللہ پاک ہے، آگے اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ ایسے عیب سے اور نقص سے متصف نہیں ہے، اللہ اس سے بہت بلند اور صاف ستھرا ہے، کوئی چیز ایک ذرہ برابر بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، سب جانتا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے، بلکہ وہ بابا اور پیر جانتے نہیں ہیں، تم ان کو پکار رہے ہو، تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں، تو وہ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے اور اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ تو اللہ یہ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ شفاعت اللہ کا اختیار ہے، اور اگر کوئی سفارش چاہتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور یہ شفاعت ملے گی۔ جو دو باتیں یاد رکھنے والی ہے کہ ایک تو سفارش کرنے والے کو اجازت جب دی جائے گی تب وہ کرے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ اپنے باپ آزر کے لیے سفارش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملے گی کہ اپنے چچا ابو لہب، اپنے والدین کے لیے جو شرک پر مر گئے ان کے لیے سفارش کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ڈانٹا، اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی صرف دنیا میں، تو آخرت میں وہ سفارش کر پائیں گے؟ اگر کوئی شخص شرک پر ہے تو چاہے نبی کا بیٹا ہو، بیوی ہو، والد ہو، سفارش کے حقدار نہیں ہوں گے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا کہ تم کو اگر نجات چاہیے تو ہر چیز کا تعلق، الوہیت اور بندگی کا تعلق اللہ سے رکھیے، ہر چیز اللہ سے مانگیے۔ دعوت دینے کے توحید الوہیت کی دعوت کا ایک نقطہ یہ بیان کیا انہوں نے، 10واں نقطہ انہوں نے بیان کیا، 11 ہیں، 2 باقی ہیں، ہاں کچھ اختصار سے کام لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں نمبر پر یہ بیان کیا، یہ انہوں نے صاحب کتاب نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کی دعوت دیتے ہوئے ایک چیز جو بیان کی وہ یہ جگہ جگہ مختلف پیرائے میں کہ مشرکین جن معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں، ان سے لو لگاتے ہیں، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں، یہ معبودان باطلہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور کسی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ بنیادی بات، آدمی، میں نے بار بار یہ بات کہی کہ کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے کہ وہ ہماری بگڑی بنا دے گا، ہماری ضرورات کو پورا کر دے گا، خیر دے گا، شر سے بچائے گا، یہ بنیادی نقطہ ہوتا ہے عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن معبودان باطلہ کو پوجا جاتا ہے وہ ان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا نفع ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا جو ان کی عبادت کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور جس کی یہ حالت ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ عبادت کیا جائے اس کی۔
اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس مضمون کی ایک آیت جس کا میں ذکر کر رہا تھا سورہ فاطر کی، سورہ سبا کی نقل کی، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ آپ ان سے کہیے، مشرکین سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، بہت غور سے سنیے، اس پر میں نے اس آیت پر لمبی تقریر بھی کی ہے، خطبے بھی دیے۔ یہاں بہت اختصار کے ساتھ صرف نقطہ جو اس میں اللہ نے بیان کیا بنیادی طور سے وہ بیان کرتا ہوں، اور یہ باتیں قرآن میں مختلف مقامات پر ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ یہ معبود ہیں، ہاں، لا یملکون مثقال ذرۃ، آپ ان کو بلا لو، ان کو پکارو، بلاؤ، وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ایک ذرے کے مالک ہیں، ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ پورے آسمان میں، زمین میں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس میں جو ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی ذرہ چھوٹا سا، پرانے زمانے ذرے کی تعریف یہ کرتے کہ اتنا کسی چیز کا اتنا چھوٹا ٹکڑا کہ مزید چھوٹا نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں آج سائنس کا دور ہے، ایٹم بولتے ہیں، ایٹم کسی چیز کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جزو لا یتجزا، جس کا مزید جزو نہ کیا جائے، اگر اس کو توڑا جائے تو دھماکہ ہوتا ہے، سائنس والے بیان کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایٹم ہے نا، اس ایٹم کے برابر کا بھی کوئی مالک نہیں ہے جن کو تم پوچھتے ہو، پکار لو ان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں صرف ایک ایک جملہ، 4 جملے اللہ نے فرمائے۔ دنیا میں کسی سے کوئی لو لگائی جاتی ہے یا کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو کس بنیاد پر؟ پہلی چیز یہ کہ ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو یہ عقیدہ یا دل میں خیال ہو کہ وہ مالک ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ پین میری ہے، میں اس کا مالک ہوں دنیاوی اعتبار سے، تو آپ یہ مجھ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ میں اس کا مالک ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی کچھ ہے کسی ایک ذرے کے مالک یہ معبودان باطلہ نہیں ہے، یہ ہم عارضی طور سے مالک ہیں، نسبی طور سے، اختیار ان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تو پہلا سوال اللہ نے رد کیا کہ تم اگر ان کو پوج رہے ہو تو دماغ سے نکال دو کہ یہ جو جن کو تم معبود بنا رہے ہو یہ کسی چیز کے مالک ہے، تم کو کچھ دے دیں گے، نہیں دے سکتے کیونکہ مالک نہیں ہے، پہلی بات۔ اب آدمی سوچے گا کہ چلو مالک نہیں ہے تو جو اصل مالک ہے اس کے پارٹنر ہوں گے۔ اللہ نے آگے کہا کہ وَمَا لَهُ فِيهِمَا مِن شِرْك، اور ان معبودان باطلہ کا آسمانوں اور زمین میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے، ساجھیداری نہیں ہے۔ شرک پارٹنرشپ یعنی مشارکت نہیں ہے، اس میں کوئی ساجھا بھی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے کچھ 5%، 20% کے یا کچھ پرسنٹ کے ساجھے دار ہیں تو وہ سفارش کر دیں کہ ہاں چلو میں اپنے حصے میں سے دے رہا ہوں۔ اصل مالک بھی نہیں ہے، ساجھے دار بھی نہیں ہے۔ تیسرا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے مالک تو اللہ ہے، لیکن اب جیسے ایک آدمی ہے، اس کا کارخانہ ہے، سائزنگ ہے، وہ مالک ہے، لیکن اس کارخانہ سائزنگ کے بنانے میں کچھ دوست احباب یا مزدور یا مقادم یا ہمارے یہاں جیسے لوگ ہوتے ہیں مددگار ہوتے ہیں، بیوپار میں، کاروبار میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا، آسمان و زمینوں کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے اور اس میں کسی کا ساجھا نہیں ہے، تو اس کو بنانے اور چلانے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاون و مددگار ہو، ایسا بھی نہیں ہو۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا مددگار بھی نہیں ہے، معاون بھی نہیں ہے، تو کس بیس پہ تم کو دے دے گا؟ مددگار بھی نہیں ہے تو اس کے کسی کی وزارت سے اس کی بادشاہت چل رہی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہے، پھر کس بیس پہ تم کو دے گا اور دلائے گا؟ اب آخری یہ سب چیزیں جب رد ہو گئی تو آخری ایک چیز بچتی ہے، یہی سفارش والی، کہ مالک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کے مقرب تو ہیں، اللہ کے پسندیدہ تو ہیں، محبوب تو ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، لہٰذا محبوب جب اپنے محبوب سے سفارش کرے گا تو وہ کچھ دے دلا دے گا، اس کا رد پیچھے ہو چکا۔ لیکن یہی آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے پاس کسی کی سفارش بھی کام نہیں ہوگی، کام نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو خود اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ تو اب شرک کی گنجائش کہاں بچی؟ اس ایک آیت کو آپ سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو لوگ اللہ کے سوا کسی کی بھی پوج رہے ہیں، لاؤ لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں جس کے نام کو کہ وہ ہماری بنا دیں گے، ہمارے کچھ کام آ جائیں گے، ان کے اس عقیدے کو اس آیت کے آئینے میں دیکھیے۔ اللہ نے کہا جن کو تم پکار رہے ہو وہ کوئی اختیار بھی نہیں رکھتے، وہ اختیارات میں حصے دار بھی نہیں ہیں، اختیار والے کے مددگار بھی نہیں ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں پوج رہے ہو ان کو؟
شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک نو مسلم خاتون مسلمان ہو کے مسلم گھر میں آئی اور وہ کچھ مسلمان اپنے شوہر سے اور ان لوگوں سے پوچھی کہ میرے والد مر گئے، دوسرے مذہب کے تھے لیکن بڑے نیک اور اچھے انسان تھے، جب اس نے قرآن حدیث پڑھنا شروع کیا تو رونا شروع کیا اور کہا گیا میرے ابا جہنم میں چلے جائیں گے، وہ تو بہت اچھے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، ہاں مگر اسلام ان کو پہنچا نہیں، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کے شوہر اور دوسرے لوگ سوالات کرنے آئے، مختلف علماء سے سوال کیے اور اس میں مجھ سے بھی سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پاس یہ دلیل نہیں آئی تھی، بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی ان سے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے مضمون سے متعلق۔ ان سے ایک بات یہ سمجھانے کی کوشش کی میں نے جو قرآن میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ان کے پاس توحید کی کوئی دلیل نہیں آئی۔ ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں فترہ کے لوگ جن کے پاس نبی نہیں پہنچا، بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو جنگل میں جیتے ہیں، جو برفیلے علاقے میں اسکیموں لوگ رہتے ہیں، وہاں دعوت نہیں پہنچی، یہ ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی؟ اللہ نے اپنے بندوں پر کیا حجت قائم کی یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بغیر حجت پوری کیے ہوئے کسی کو عذاب نہیں دیتا، یہ اس کا قانون ہے۔ اب یہ کچھ لوگوں کا معاملہ مستثنا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن عقلی اور علمی اعتبار سے ایک بات قابل غور ہے کہ توحید اگر نہیں پہنچی تو توحید کی دلیلیں فطرت میں بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہے، آسمان و زمین میں ہر جگہ ہے، لیکن شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ توحید کے ایک دلیل یہ ہے کہ شرک کی یعنی اس کی ضد کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی سلطان، کوئی واضح دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی مشرک سے آپ بحث کر لیں، وہ کوئی دلیل نہیں دے گا، الٹی سیدھی بات کرے گا کہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، حالانکہ خود دنیا میں بہت سارے باپ دادا کی باتوں کو رد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ارے ابا کے زمانے کا فیشن یہ تھا، آج ہمارا زمانہ یہ ہے، کپڑے میں نہیں مانتا، دین میں مان رہا ہے۔ ہاں تو باپ دادا کا طریقہ یا کہ اتنے لوگ مانتے ہیں، لوگوں کی دیکھا دیکھی، ہاں میں تقلید کی ایک برائی یہ ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ سب کر رہے ہیں، اب ان سے پوچھئے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کہا یہ سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں، پھر تیسرے سے پوچھئے یہ سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں، سب اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں، کسی کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ ہے تقلید، اندھی تقلید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا اور ہر بات کے بارے میں کہا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ سائنٹیفک مزاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے وقت کہ اگر تم کوئی بات مانتے ہو یا منوانا چاہتے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اور شرک کے بارے میں کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو مشرکین معبودوں کو تم پوج رہے ہو نا، یہ فلاں غوث ہیں، فلاں مشکل کشا ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں خواجہ ہیں، غریب نواز ہیں، یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے نہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل اتاری نہیں۔ تو اگر کوئی شخص کے پاس توحید نہیں پہنچی تو سوال یہ ہے، میں اس غیر مسلم یا کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس کے پاس توحید کی دلیل نہیں پہنچی تو شرک کی دلیل کہاں سے پہنچی؟ وہ شرک کیوں کر رہا ہے؟ ایک پتھر کو، ایک درخت کو، ایک فلاں اور فلاں چیز کو اگر پوج رہا ہے تو کیوں پوج رہا ہے؟ کس نے مجبور کیا اس کو پوجنے کے لیے؟ سوال اس سے ہوگا تو نے کیوں پوجا؟ اگر آپ کسی کو ابا بول رہے ہو تو ایسے ہی کسی کو ابا بولنے لگے؟ ڈیڈی اور والد یا پاپا کس کو بولو گے جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے باپ ہیں؟ تو آپ معبود کسی کو بولنے لگے اور آپ کو یقین بھی نہ ہو، دلیل بھی نہ ہو، یہ میرا معبود ہے، یہ میرا پیدا کرنے والا ہے، معلوم نہیں اور پوجنے لگے، تو اس کی سزا تو آپ کو بھگتنی ہوگی اگر آپ ایسا کر رہے ہو، کیونکہ پیدا کرنے والے کا حق آپ دوسرے کو دے رہے ہو۔ اگر باپ کی بجائے کسی اور کو آپ باپ کہیں گے تو باپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے گن گا رہے ہو، کسی اور کو معبود قابل عبادت مان رہے ہو، یہ ناقابل معافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس آیت اور ایسی سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے کئی مقامات پر قرآن کی آیتیں ہیں جس میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا یہ لوگ پوج رہے ہیں یہ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، یہ تم سے کوئی، ابھی اس سے پہلے بنی اسرائیل کی آیت ہوگی کہ تم کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے اور ہٹانے یا بدلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو توحید کی دعوت کا ایک نقطہ، ایک انداز یہ ہے قرآن کا۔ 11واں اور آخری چیز انہوں نے بیان کی اس پہلو کی کہ دعوت
توحید کی دعوت دینے کے لیے، توحید الوہیت یا ایمان بالالوہیہ کی دعوت دینے کے لیے قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس نے مختلف قسم کی مثالیں بیان کی، مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی مثالیں بیان کی ہیں جس سے شرک کا بطلان بالکل صاف صاف طریقے سے واضح ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مثال بیان کی، ایک مثال میرے خیال سے سورہ روم یا سورہ لقمان میں ہے، میں بھول رہا ہوں کون سی سورہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ تم ایسا سوچو، غور کرو، تم مالک ہو کسی پراپرٹی کے، جائیداد کے، جو بھی تمہاری ملکیت کے اندر ہے اس کے تم مالک ہو، تمہارے کچھ غلام یا خدام ہیں، خادم ہیں، اب کیا تم اپنے غلاموں کو اپنی پراپرٹی میں حصے دار بناتے ہو؟ جیسے آپ کا وارث آج کی شکل میں آپ کا بیٹا بیٹی ہوں گے، تو کیا آپ کے گھر پہ کوئی نوکر ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، آپ اپنی پراپرٹی میں، وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ اس کو معاوضہ بھی دے رہے ہو، آپ کو ان سے محبت ہے، اس کو آپ سے محبت ہے، کبھی کبھی آدمی کی محبت بہت بڑھتی ہے تو اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ دیتا ہے، کیا تم ایسے غلاموں کو اپنے برابر کا حصے دار مانو گے اپنی پراپرٹی میں؟ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ، غلام کو آپ اپنا مالک، اپنی ملکیت میں حقدار اور حصے دار مانتے ہیں کیا؟ تو ذرا سوچو، یہ تو اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہاری حقیقی ملکیت ہے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، تم اس کا پارٹنر بنا رہے ہو ان لوگوں کو جن کو تم معبود بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی غلام اور مالک کی، اور یہاں جو آیت انہوں نے سورہ حج کی نقل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ مشرک کی مثال غور سے سنیے، اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کا معاملہ ایسا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، آسمان کی بلندی سے گرا، ہاں، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرندہ جو آسمان میں بڑا پرندہ اڑ رہا ہے وہ اس کو اچک لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، نوچ لیتا ہے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھر تیز ہوا اسے کسی دور دراز کے مقام میں لے جا کے پھینک دیتی ہے۔ مشرک کی مثال ایسی ہے۔ انہوں نے آگے اس کی وضاحت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرک جو اللہ کی الوہیت کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا رہا ہے اس کو مثال دی آسمان سے گرنے والے آدمی کی طرف، جو آسمان سے انتہائی زمین کی نچلی تہہ کی طرف گر رہا ہے۔ کیوں؟ لأنه سقط من اوج الایمان الی حضیض الکفر، انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا، اس لیے کہ یہ ایمان کی بلندی سے کفر کی کھائی میں گر رہا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشرک کو دیا کہ اوپر سے نیچے گرنے والا ہے، وہ ایمان کی اونچائی سے یعنی آسمان سے زمین کی تہ تک نیچے کی طرف گر رہا ہے، یعنی شرک اور کفر کی گہرائیوں میں جا رہا ہے۔ وَشَبَّهَ الشَّيَاطِينَ الَّتِي تَلْقَفُهُ بِالطَّيْرِ، اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال دی اس شخص کی طرح جو کیا ہے، پرندے سے، یعنی جب آدمی شرک کرتا ہے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے شرک کرتا ہے اور شیطان اس کو گویا تباہ کر رہا ہے، تو اس کی مثال دی پرندے سے کہ جو آسمان سے گر رہا ہے تو اب اس کو پرندہ پکڑ کے اچک لیا۔ ہاں، ابھی آپ نے ایک حدیث سنی کہ نماز سے شیطان اچکتا ہے، ہاں ایسے ہی ہے کہ اس کو اچک لیا، جو کہ اس کے یا پھر جو کہ اس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یہ پرندہ جو اس کو پکڑتا ہے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ شیاطین ہیں جو انسان کو شرک میں مبتلا کر کے جو ہے اس کو عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں، تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وَشَبَّهَ هَوَاهُ، اور اسی طرح اس کی جو خواہش ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، دلیلوں کو چھوڑ کر وہ جو شرک کر رہا ہے تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، تو اس کو وہ خواہش جو اس کو حق سے دور کر رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا سے مثال دی جو کہ اس کو دور کے مقام میں لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ جیسے ایک آدمی اوپر سے ہوا میں گر رہا ہے اور ہوا اس کو بہا کر دور لے جا کے پھینک رہی ہے، یہ جو ہم کو دور لے جا رہی ہے وہ ہماری خواہش ہے، تیز ہوا ہے، اوپر سے گر گیا، یعنی کون؟ جو مشرک ہے۔ مشرک اپنے خواہش پرستی میں شرک کر رہا ہے، اور اس خواہش پرستی کو اللہ نے مثال دی اس تیز ہوا سے جو انسان کو کسی تباہی کے مقام پر لے جا کے پھینک دیتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک ہی مثال ہے کئی مثالوں میں سے، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے باطل ہونے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ مشرک دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہوگا، چاہے وہ دنیا میں دولت والا دکھ رہا ہو، منصب والا دکھ رہا ہو، اپنی قوت اور طاقت پر ناز کر رہا ہو اور اپنی طاقت کے زوم میں
مسلمانوں سے یہ کوشش کرتا ہو کہ وہ جے شری رام کا نعرہ لگائیں یا بتوں کو پوجے یا دین سے دور ہو جائیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے اچھل کود مچا رہے ہوں اپنی طاقت کے زور میں، لیکن حقیقت میں انجام کار ان کا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، آج ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں ایک مثال دوں موسیٰ اور فرعون کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے پریشان تھے، بنی اسرائیل کتنے پریشان تھے۔ آج ایک مسلمان نوجوان سوچتا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر، اور جو کافر مشرک قرآن کہتا ہے ان کا برا انجام ہوگا، اور وہ تو حکومت پائے ہوئے ہیں، ان کی ایسی ایسی طاقت ہو گئی ہے۔ فرعون کی کم طاقت تھی کیا؟ بادشاہت تھی۔ اب اگر اس زمانے میں جا کر اب سوچیں کہ فرعون اور موسیٰ کے درمیان معاملہ کتنے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان کتنا لمبا معاملہ چلا، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال، اس پیریڈ میں آدمی سوچ سکتا تھا کہ اتنا لمبا پیریڈ جا رہا ہے اور فرعون کو بادشاہت ملی ہوئی ہے، طاقت ملی ہوئی ہے، جس پہ چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک پیغمبر پر۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم اور آپ کس حیثیت کے حامل ہیں؟ تو یہ تو ہمارا امتحان ہے، نشیب و فراز دنیا میں آئے گا، یہ کوئی انجام کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں اللہ نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ نتیجہ متقیوں کے حق میں ہوگا۔ آخر میں کیا ہوا؟ فرعون اپنے تمام لاہ و لشکر کے ساتھ سامان عبرت بنا دیا گیا، سب کو اللہ نے ڈبو دیا، سارے اس کے محلات اور طاقتیں پڑی کی پڑی رہ گئی، کچھ نہیں ہوا۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، کسی طریقے سے حکومت پا لیا ہے، یہ اس کو ترقی کا سامان سمجھ رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر شرک ہے، کفر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندگان خدا پر ظلم ہے، تو یہ طے ہے اللہ کے گھر میں ہم کہہ رہے ہیں پورے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، تاریخ کے بھی یہی گواہی ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم ایمانی کردار نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں۔ ہمارے اس کردار کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس توحید کی یہ دعوت، شرک کی یہ تردید ہم ان تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچی ہے، ہم اس کو سیکھیں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں اور اس کو عام کریں۔ انبیاء کرام کا بنیادی زندگی کا مقصد یہی تھا، اور اسی کی بنیاد پر دنیا ہماری دشمن ہے، لیکن ہم خود بھولے ہوئے ہیں۔ صاحب کتاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں یہ بتایا کہ مشرک دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان اٹھائے گا، اور ایک مثال سے اسے بیان کیا۔ اور قرآن میں اس کے علاوہ بھی کئی اسالیب بیان کیے گئے ہیں توحید الوہیت کی طرف دعوت دینے کے۔ انہوں نے کہا کہ اور شرک کو رد کرنے کے، ہم نے اس میں سے چند مثالوں کو بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ 11 انہوں نے اسلوب بیان کیے ہیں۔ قرآن کے ان اسالیب کے علاوہ اور بھی اسلوب ہے۔ میں نے خود ایک کتاب لکھی، اللہ نے توفیق دی، قرآن اور توحید کے دلائل۔ آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن نے کیسے کیسے انداز میں لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے توحید کی دلیلیں دی ہیں۔ اس میں ایک پہلو تو وہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے ذریعے سے توحید کا ثبوت دیا ہے کہ اللہ ایسا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، لہذا دوسرا کیسے اللہ کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، وہ ہمارا اگلا درس ہوگا۔ انہوں نے آخر میں یہ گزارش کی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن جب پڑھے تو غور و فکر کے ساتھ پڑھے۔ قرآن ہم غور و فکر سے پڑھیں گے، ان مضامین کو تلاش کریں گے تو ہمیں بے حد فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہت ساری ایسی دلیلیں دے گا جو ہمارے لیے ایمان کے اضافے اور اطمینان کا سبب ہوگی، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم منکرین اور مخالفین کو بھی جو ہے مطمئن کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عقیدے کو مضبوط بنائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے توحید کے عقیدے کو ہمارے دلوں میں گہرا بنا دے، اور اس سلسلے میں آنے والے ہر شبہے کو، ہر ایسی چیز کو جو ہمارے عقیدہ توحید کو مجروح یا کمزور کرنے والی ہے، اس شبہے کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔